پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. توہین رسالت کے قانون سے متعلق مزید معلومات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. مختلف نقطۂ فکر اس قانون کی روح کی تشریح نہیں ہم کر رہے, وہ تو ثابت ہے. ہم اس سے متعلق جو دوسرے معاملات ہیں اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. میں اسٹوڈیو میں باقاعدہ خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر انوار صدیقی صاحب کو, جو ممبر ہے کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تحسین رضا ہمارے کورسپونڈنٹ فرام مظفر گڑھ. تحسین السلام علیکم. وعلیکم السلام. تحسین ذرا یہ بتائیے گا کہ کس مسجد کے امام کو توہین رسالت کے قانون کے تحت سزا ہوئی ہے, ذرا تفصیل بتائیے گا ناظرین کو. یہ تحصیل کوٹرو کے علاقہ موضع نور شاہ پلائی ہے جی, یہاں سے سٹی ایریا سے 65 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں پہ ایک مسجد ہے, یہاں کے امام مسجد تھے محمد شفیع صاحب. محمد شفیع, ٹھیک ہے جی. ان کی 50 پلس ان کی ایج تھی, تو ان کی ساتھ ایک کریانہ شاپ بھی تھی. ٹھیک ہے. تو جو اپلیکینٹ ہے, جو مدعی ہیں حاجی پھول محمد, ان کا یہ کہنا ہے حاجی پھول محمد جو کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور جن پر الزام عائد کیا گیا ہے وہ اہل حدیث ہیں. ٹھیک. تو ان پر یہ الزام ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اشتہارات اور پوسٹر وغیرہ لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ مطلب ان کو پھاڑا ہے. یہ الزام لگایا گیا ہے دوسرے مسلک کی طرف سے. بدقسمتی سے میں مسلک وغیرہ کی بحث عموماً چھیڑتا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ہمیں اصطلاح استعمال کرنی پڑی اور حقیقت کی کاسب بھی کرتی ہیں. تو الزام لگا دیا گا, اس کے بعد کیا ہوا؟ کب الزام لگا؟ یہ 8 اپریل 2010 کو. اچھا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تھانے میں وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی اسی ڈیٹ کو. ٹھیک ہے. اور 1 سال بعد جو 10 جنوری 2011 کو مطلب اس کا یہ انسداد دہشت گردی ڈیرہ غازی خان کی عدالت نے فیصلہ سنایا عمر قید کا محمد شفیع اور اس کے بیٹے محمد اسلم کو. اور ان کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا, مطلب وہ بھی شامل تھا. محمد اسلم 20-25 سال کی. کتنی عمر ہوگی ان کے بیٹے کی؟ 20-25 سال تھی سر. اچھا یہ بتائیے گا, تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مظفر گڑھ کے ایک موضع جس کا آپ نے نام لیا, اس میں اہل حدیث کی مسجد کے امام اور ان کے بیٹے کو توہین رسالت کے اندر عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. جی. تو یہ امام صاحب کو نئے امام صاحب تھے یا کافی عرصے سے امامت کرا رہے تھے؟ یہ کچھ عرصہ سے 2-3 سال سے امامت کرا رہے تھے. اچھا, اب امام صاحب, اچھا اب ہمارے ساتھ آپ رہیے گا. میں ذرا پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا صدیقی صاحب کہ اب مانوں کا معاملہ ہے, اہل حدیث کی ہم توقع تو یہی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جن کے پیچھے باوضو ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں, جو امامت کروا رہے ہیں, ان کا درجہ جو قرآن پاک ہمیں سنا رہے ہیں, ریسائٹ کر رہے ہیں, دے لیڈنگ دا پریئرز, ان پر تو وہ تو عالم ہوں گے نا جی, ان پر تو واضح ہوگا کہ شان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اس قسم کے کیسز میں کیا ہے؟ یہ بہت ہی افسوسناک ریفلیکشن ہے ہمارے معاشرے کا, جہاں یہ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. اور یہ ریفلیکشن ہے ہمارے تفتیشی نظام کا کہ الزام لگاتے ہی اور ہم ایک دم ایکشن لیتے ہیں. اس سے بھی ایک عجیب و غریب کیس ابھی چند دن پہلے اخبارات میں آیا تھا کہ ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کسی دکاندار کے پاس گیا, میڈیکل اسٹور. جی میں نے سنا تھا, اس نے اس کو کارڈ دیا, اس کا نام محمد سے شروع ہوتا تھا. اب وہ الزام یہ لگا کہ اس نے کارڈ ڈسٹ بن میں پھینک دیا. اب بتائیے, یہاں تو بے شمار لوگوں کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں, تو وہ کسی وجہ سے اگر وہ کارڈ پھینک دے تو اس پہ توہین, یعنی اس کا مقصد ہرگز توہین رسالت نہیں ہوتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان, ساری دنیا کے, نہ صرف پاکستان بر صغیر کے بلکہ ساری دنیا کے مسلمان, ان کی سرشت میں ان کے دین ایمان کا حصہ ہے. ان کو یعنی بچپن سے ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ناموس رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے دین ایمان کا مسئلہ ہے, یقین کا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ سوچنا یا کہنا کہ اس نے پوسٹر پھاڑ دیا تو اس نے یہ کر دیا. امام مسجد ہے, اہل حدیث کے امام مسجد ہے, کتنی شرمناک بات ہے. For police to take action, for the court to take cognizance of it. لیکن امام صاحب تو اس وقت جیل میں ہے نا, عمر قید. اب یہی تو دیکھیں نا. پروفیسر ابراہیم صاحب اس کے اوپر کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ اہل حدیث کی مسجد کے امام جو پریئرز لیڈ کرتے ہیں وہ ان کے بیٹے اس وقت جیل میں ہیں توہین رسالت کے قانون کے تحت؟ جی طلعت صاحب, ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ اقلیتوں, غیر مسلم اقلیتوں کے خلاف ہے,
اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پروپیگنڈا بالکل جھوٹ ہے اور غلط ہے. اس کو چھوڑ دے، وہ تو پروپیگنڈا کو تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، ہم نے پہلے خارج کر دیا. مجھے طلعت صاحب بات تو کرنے دیجئے نا. یعنی یہ تو باطل ثابت ہو گیا کہ پوری دنیا میں جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ توہین رسالت کا قانون غیر مسلموں کے خلاف ہے، اقلیتوں کے خلاف ہے. یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. اور یہ لیکن پروفیسر صاحب مسلمانوں کی نہیں، مجھے آگے بات کرنے دیجئے. مجھے انٹرجیکشن میں نے ابھی بات پوری نہیں کی، پوری نہیں کی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا تو جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. آپ اس کو تو تسلیم کر لیجئے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں نے تو پروگرام کو شروع میں کہہ دیا تھا ہمیں بیرونی دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمارا اپنا معاملہ. صاحب مجھے بات کرنے دیجئے، میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی اس سے پہلے یہ مسلموں اور غیر مسلموں کا جھگڑا قرار دیا جا رہا تھا. اب جس طرح آپ نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ فرقوں کا اور طبقوں کا آپ تذکرہ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. یعنی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بریلوی اور اہل حدیث کا جھگڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کو، دینی جماعتوں نے اس کو ختم کیا ہے. ملی یکجہتی کونسل کے اندر بھی، MMA کے اندر بھی، اور پچھلے دنوں کراچی میں جو پروگرام ہوا اس میں تمام مکاتب فکر موجود تھے، اہل حدیث بھی تھے اور بریلوی بھی تھے. اس لیے جھگڑا بریلوی اور اہل حدیث کا بھی نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے اور عدالت موجود ہے. ایک عدالت نے سزا دی ہے اور اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں اپیل ہو جائے گی. اگر یہاں کوئی غلطی ہے تو ہائی کورٹ میں اس کو درست کر لیا جائے گا. اگر ہائی کورٹ میں درست فیصلہ نہ ہو سکا تو سپریم کورٹ میں جا کے اس فیصلے کو درست کر لیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اس قانون کے دو اجزاء ایسے ہیں جو ناقابل ترمیم ہے، جس میں کوئی رد و بدل اور حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا. ایک جز تو یہ ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت میں مبنی ہے اور اس کا تعلق اسلام سے ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ قانون کا رشتہ اسلام سے اور مذہب سے چھوڑ دیں. مجھے گزارش کرنے دیں. دیکھیں اب آپ وہ بات دہرا رہے ہیں جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہہ دی، جیسا ہے ویسے کی بنیاد پر، جیسا ہے ویسے کی بنیاد پر. میں تو اس قانون کے اطلاق کا ذکر کر رہا ہوں. ذرا اس امام مسجد پر واپس جائیے گا کہ جو امامت کرواتے کرواتے توہین رسالت کا مرتکب پایا گیا اور اس وقت جیل میں ہے، اس کے اوپر کو مزید وضاحت، کوئی رہنمائی فرمائیے گا. طلعت صاحب، یہ معاملہ تو عدالت میں ہے کہ عدالت نے سزا دی ہے. اس عدالت کے اوپر اپیل کی عدالت موجود ہے، اور اگر اس عدالت میں کوئی غلطی ہوئی، اپیل کی عدالت میں اس غلطی کو درست کر لیا جائے گا. اور سیکنڈ اپیل بھی سپریم کورٹ کو ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر دوسرے عدالت میں بھی کوئی غلطی رہ گئی اس میں فیصلے میں تو سپریم کورٹ کے اندر اس کو درست کر لیا جائے گا. یعنی آپ کے خیال میں جھوٹے اگر جھوٹا الزام لگا ان پر، بالکل آپ کے خیال میں معاملہ کو اتنا اہم نہیں ہے، اب عدالتی پروسیس بھگتتے رہیں؟ نہیں، اس جھوٹے کو پھر سزا ملنی چاہیے اور قانون کے اندر جھوٹے کے لیے سزا موجود ہے. کیا سزا ہوگی وہ؟ یعنی وہ تو اس وقت مجھے ایگزیکٹ پروویژن قانون کا نہیں معلوم، لیکن کیا ہونی شرن کیا ہونی چاہیے ویسے؟ جھوٹے کے الگ سزا ہے، اس میں قید بھی ہو سکتا ہے، قذف کے تحت. حاجی صاحب بتا رہے ہیں سزا. جی ہاں سر، 7 سال سزا ہے اگر کوئی جھوٹا عدالت میں ثابت ہو جائے جس پہ اس نے الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکا. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے انویسٹیگیشن ایجنسیاں جو ہیں، پولیس جو ہے، اگر وہ ذرا ایمانداری سے اور تحقیق سے اگر اس عمل کو آگے بڑھاتے جائیں اور وہ صحیح طریقے سے تحقیق کرے تو میرے خیال میں اس طرح یہ مسئلے اس طرح نہیں آئیں گے. ہو سکتے ہیں ذاتی جھگڑوں میں بھی کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگائے، اکثر اس طرح ہوا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان یہ جتنا میرا فرض ہے اتنا آپ کا فرض ہے، اس سے زیادہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ تو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بھی پیدا نہیں کریں گے. تو کیوں وہ اپنے کام میں غفلت. حاجی صاحب بسد احترام گزارش ہے کہ جب آپ ہزاروں لوگ سڑک کے اوپر لے آتے ہیں، اس کے بعد آپ پولیس سے کیا، ذرا ریئلسٹکلی بات کریں، اس کے بعد آپ پولیس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے گی؟ تو جب بات موب کے پاس چلے گی پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں تو اس طرح سینکڑوں کیسے کہ ہر روز جلوس لوگ نکال لیتے ہیں اور آپ نے دیکھنے کی عدالت. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ ایک تو تفتیش جو ہے نا وہ آرڈنری پولیس مین یا تھانوں پہ نہ چھوڑی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، اتنا جذباتی معاملہ ہے کہ یہ کم از کم سپرنٹینڈنٹ پولیس کے لیول کا آدمی اس کو انویسٹیگیٹ کرے. اس طرح کی جب کمپلینٹس فائل ہوں
بہت ہی ریسپانسبل آفیسر ہونا چاہیے، پولیس کا ایس پی، ایڈیشنل ایس پی، سم تھنگ لائک دیٹ، ٹھیک، جو اس کو دیکھے انویسٹیگیشن کو ذرا جاندار اور مؤثر بنایا جائے، اور فوری طور پر جمپنگ ٹو کنکلوژن جو ہے کہ جا کے ایک دم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ایک دم ان کو جناب جیل میں ڈال دیتے ہیں، یہ سلسلہ بند کیا جائے، اور تھرولی انویسٹیگیٹ کر کے اور پورا اطمینان کر کے کہ واقعی اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس صورت میں اس کے خلاف FIR درج کی جائے۔ اوکے، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین، اس معاملے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے، تحسین سے مزید معلومات لیں گے، پروفیسر ابراہیم صاحب سے بھی بات کریں گے کہ ابھی جو ہمارے اسٹوڈیو میں ذکر ہوا کہ تفتیش کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اور فوراً جو الزام لگنے کے بعد جو ملزم ہے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، تو نہ وہ ملزوم ہو اور نہ وہ متون اور مجرم ٹھہرایا جائے، یہ جو درمیانی راستہ ہے جس کو انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے وہ کس طریقے سے اپنایا جائے۔ اسٹے ٹیونڈ۔